تو اس مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے. تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پوری کہانی سب کو معلوم ہے, میں نے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. جب دنیا میں آ گئے نا تو دنیا میں صرف اندھیرا تھا, کوئی روشنی نہیں تھی. یہ تو لائٹ تو اب بنی ہے نا, وہ زمانے میں چاند سورج بھی نہیں تھے. چاند اور سورج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آنے کے بعد پیدا کیا, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات تھے. جناتوں کو کیا ضرورت ہے چاند سورج کی؟ اب شیطان ہے, شیطان کو کیا, اس کے لیے تو دن بھی ویسے ہی, سورج جو رات بھی ویسے ہی. تو جناتوں کو رات اور دن سے کوئی فرق نہیں تھا. اب انسانوں میں بھی 18,000 مخلوقات میں جو دن رات کی پہچان ہے وہ ہمیں ہے. جانوروں کو بھی دن رات کی پہچان نہیں ہے. اب جانور جیسے دن میں پھر رہے, رات میں بھی ایسے پھر رہے. تو یہ دن رات کی جو پہچان ہے نا وہ ہمارے لیے ہے صرف. تو جب وہ آئے تو چاند سورج نہیں تھے. جب وہ آئے تو پوری دنیا میں اندھیرا تھا. جب آئے تو وہ ڈر گئے, رونے لگے, یہ کیا ہوا. جب انہوں نے دعا کی, اللہ مجھے دنیا میں تو اتار دیا ہے لیکن یہ اندھیرا اور یہ بالکل اندھیرا ہے, میں تو ڈر رہا ہوں, میں کیا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے پوری اذان دی. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ جب آیا تو اب تک تو سن رہے تھے, جیسا انہوں نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اتنا سنا نا. آدم علیہ السلام سن رہے تھے. اب جیسا انہوں نے اگلا الفاظ بولے اشہد ان محمد رسول اللہ, آدم علیہ السلام چوک گئے, یہ کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہونا چاہیے تھا نا, تو یہ کون ہے. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہیں جو آپ کی امت میں آخری نبی ہوں گے اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے. آپ کی مٹی جب اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی, جب آپ کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع بھی نہیں کیا تھا, آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا نا, تو مٹی سے جب آپ کو پیدا بھی نہیں کیا تھا, آپ کی مٹی بھی جمع نہیں ہوئی تھی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا. تو حضور کا آغاز کب ہوا؟ آنے سے پہلے ہوا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر نبی کی سیرت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا, لیکن میرے نبی کی سیرت کا آغاز ان کے آنے سے پہلے ہوا. آدم علیہ السلام ہے, تو آدم علیہ السلام کے سامنے اذان ہو رہی ہے, تو ان کو بتایا گیا. تو شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا, آپ کی وفات کا وقت آیا, آپ وفات پانے لگے, تو شیس علیہ السلام کو بلایا جو آپ کے بیٹے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی بنے ہیں ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام. تو انہوں نے ان کو بلایا کہ بھئی میرے بعد آپ نبی ہو, تو جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا. کن سے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا, تو آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی. اگر آپ کی تمنا پھر بھی پوری نہ ہو تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر, ان کا واسطہ دے کر حضور سے دعا کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا. تو وہ حیران ہو گئے, یہ کون ہے؟ یہاں تو ہم لوگ موجود ہیں نا بھائی, آپ ہو, ہمیں اور ہمارا خاندان ہے, اور ہمارے خاندان میں محمد کسی کا نام ہے ہی نہیں, اور حضور سے پہلے یہ نام کسی کا تھا بھی نہیں. محمد حضور سے پہلے یہ نام کسی کا تھا نہیں. اب یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ, کیونکہ پورا مہینہ ہے نا حضور کے بارے میں بتانے کا ہے. تو لوگوں کو شوق ہوتا تو سنیں گے لوگ, ورنہ نہیں سنیں گے تو پھر ایسے ایسے لوگوں کو پوچھا جائے گا ہمارے نبی کون ہے, تو نہ بولے گا گاندھی ہمارے نبی ہے. تو شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہیں جو بھی ضرورت پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا, تمہاری تمنائیں پوری ہوں گی. اگر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد کا وسیلہ دے کر, واسطہ دے کر دعا کرنا, تو آپ کی تمنا پوری ہوگی. تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں تھا نا, اور جنت میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کے ہر پتے پر میں نے محمد کا نام دیکھا ہے. ان درخت کے ہر پتوں پر میں نے حضور کا نام دیکھا ہے. اور عرش پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے, جو عرش ہے, اس عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے نا, تو وہ بھول گئے تھے اس بات کو. 300 سال جب رو گئے, جب ان کو یاد آیا کہ میں نے عرش پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا, تو انہوں نے اس کلمے کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول فرمایا, ان کی دعا کو 300 سال رونے کے بعد. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر, وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر تمنا کو پوری فرمائیں گے. اسی طرح ابن عساکر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر, کمر پر, پیٹھ پر جو ہے محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ آخری نبی ہیں.
یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھو ہمارے نبی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے ہی جو ہے سیرت کا آغاز ہوا، آنے سے پہلے لوگوں کو بتایا گیا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ 10 نبی ایسے ہیں، 10 نبی کہ جنہوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی۔ نبوت تو کتنا بڑا درجہ ہے اس دنیا میں، اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مرتبہ ہے وہ نبوت کا مرتبہ ہے۔ تو 10 نبیوں نے دعا کیا اللہ ہمیں نبی مت بنا، ہمیں جو ہے حضور کی امت میں پیدا فرما، حضور کی امت میں۔ آج ہم بنا دعا مانگے حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اور یہ امت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیش اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی۔ کتنی غلطی؟ میں نے صرف ایک غلطی کی، ایک غلطی، اور اس غلطی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اگر وہ دنیا میں نہیں آتے تو دنیا کیسے بستی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا میں آیا، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میری اس غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور کر دیا نہیں مشہور، سب کو معلوم نہ کائے کو ہے، میری غلطی کو مشہور کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا، اور میں 300 سال تک روتا رہا۔ لیکن وہ جو امت آئے گی نا، اس نبی کی جو امت آئے گی، وہ امت کتنے بھی گناہ کرے اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ فرمائیں گے۔ پہلے جو آدمی بنی اسرائیل میں یہ تھا، کوئی آدمی اگر رات میں گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ رات میں اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کوئی آدمی اس وقت زنا کرتا نا، زنا، تو اس کے دروازے پر صبح لکھا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے اس کے نام کے ساتھ، فلاں آدمی نے اس کے گھر پہ، اس کو مٹائے تو بھی نہیں مٹ سکتا تھا وہ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ مٹائے تو مٹتا نہیں تھا، وہ لکھا ہوا اوپر رہتا تھا کہ فلاں بندے نے آج رات میں یہ گناہ کیا ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ پھر تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے کہ حضور کے صدقے سے ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ آج کوئی آدمی کتنے بھی گناہ کہ ہم گناہ گار نہیں ہے، ہزاروں گناہ ہم سے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ایک گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشہور کر دیا، وہ ہزاروں گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پردے میں رکھیں گے۔ اور مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میں 300 سال تک روتا رہا، اگر وہ رات میں گناہ کریں گے، صبح توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ وہ ایسی امت ہے۔ تو حضور ابھی آئے نہیں، لیکن حضور کے آنے سے پہلے حضور کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔